لاہور تاریخ قدیم کی نظر میں لیفٹیننٹ کرنل خواجہ عبدالرشید۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا مادہ مذہبی دنیا کا قدیم ترین لفظ معلوم ہوتا ہے جو تمام مذاہب میں معمولی اختلاف سے مستعمل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم تاریخ میں مشہور شہروں کے نام اسی مادہ سے ترکیب دیے گئے ہیں۔ سید عبداللطیف اپنی تاریخ لاہور میں لاہور کے نام کی مختلف شکلیں پیش کرتے ہیں جن کا بطور پس منظر پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ آئندہ مباحث میں یہ شکلیں ذہن نشین ہو کر پیش نظر رہیں۔ یہ تراکیب مندرجہ ذیل ہیں۔ اول، لاہور کے آباد کرنے والے کا نام لوہ تھا۔ یہ لوہ رام چندر جی کا بیٹا تھا۔ دوئم، وشوا بھاگا میں اس کا نام لو پور بھی آیا ہے۔ سوئم، راجپوتوں کی تاریخ میں اس کا نام لوہ کوٹ بھی لکھا گیا ہے۔ قدیم فتوح البلدان کے مصنف نے اسے الہاور کہا ہے۔ پنجم، نزہۃ المشتاق فی الافتخار الآفاق مصنف ادریسی میں اس کو لوہاور کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ششم، البیرونی نے اسے لاہور لکھا ہے جس کو ایلیٹ نے مختلف طریق سے پڑھا ہے، مثلا لہادور، لاہور، لوہاور اور لاہور۔ ہفتم، امیر خسرو لاہور کو لہانور لکھتے ہیں، چنانچہ ان کا ایک شعر ہے: از حد سامانیہ تا لہانور ہیچ عمارت نیست مگر در قصور۔ ہشتم، سید عبداللطیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ تھورنٹن نے لہنگر کو لاہور کی بگڑی ہوئی شکل بتایا ہے۔ نہم، جامعۃ التواریخ میں رشید الدین اسے لاہور ہی لکھتا ہے۔ دہم، تولیمی نے اسے لبو کلا لکھا ہے۔ ممکن ہے لبو سے لوا اور لوہ مراد ہو۔ بہرحال یہ مختصر سی فہرست ہے جو لطیف کی تصنیف لطیف میں ہمیں ملتی ہے، اور ان میں قدیم ترین ماخذ جو مسلمان مورخ نے پیش کیا ہے وہ ہماری نگاہ میں پنجاب کے دارالخلافہ لاہور سے متعلق نہیں بلکہ ضلع مردان میں ثوابی تحصیل کے لاہور سے متعلق ہے۔ ہم اس کے متعلق آئندہ صفحات میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ فی الحال اس میں ایک اور حوالے کا اضافہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یازدم، لغت فرش میں اسد توسی صدارہ کے تحت لکھتے ہیں: نام باغی است بلوہاور، اور پھر حقوری ہروی کا ایک شعر نقل کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے: حقوری گوید ای سرو کشمری سوئے باغ صدارہ ہرگز دمی نیابی و یک روز نہ گزری۔ حقوری ہروی محمود غزنوی اور البیرونی کا ہم اثر تھا۔ یہ باغ صدارہ کہاں تھا اس کا کوئی سراغ لاہور میں نہیں ملتا، البتہ اسے اگر شاہدرہ کا ماخذ مان لیا جائے تو شاید کچھ بات بن جائے، کیونکہ یہاں ایک قدیم باغ کا پتہ ملتا ہے۔ صدارہ یا اور شاہدرہ کے حروف ایک ہی ہیں۔ ممکن ہے نقلی کلمہ کی وجہ سے میٹافیزکس میں یہ تبدیلی واقع ہو گئی ہو۔ بہرحال یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لاہور کے نام کی وجہ تسمیہ جو ہم یہاں پیش کرنے والے ہیں یہ ایک بالکل مختلف اور نیا نظریہ ہے جو آج تک کسی نے پیش نہیں کیا، الا یہ کہ ایک دو بار ہم خود اپنے مضامین میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، مگر اس کی تفصیل آج یہاں پیش کی جائے گی۔ اول 1945 میں ندوۃ المصنفین کے مجلہ برہان میں ہمارا ایک مقالہ اس موضوع پر نکلا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک مضمون ہم نے پاکستان ہسٹری کانفرنس کے سالانہ اجلاس 1955 میں پڑھا جو بعد میں اس کی رویداد میں شائع ہو گیا تھا۔ لاہور کے نام کا آغاز سمجھنے کے لیے ہمیں بہت دور تاریخ قدیم میں شرق الروسا کی سیر کرنا ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب مختلف قوموں کا انشعاب ایک سیلاب کی طرح امٹتا ہوا دنیا میں پھیل رہا تھا۔ لاہور بر صغیر کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ اس کا نام موہنجو دڑو اور ہڑپہ کا زمانہ ہے۔ اس کا زمانہ موہنجو دڑو اور ہڑپہ کا زمانہ ہے، مگر لاہور کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ متواتر چلا آ رہا ہے اور کبھی برباد نہیں ہوا۔
مورخین اور ماہر آثار قدیمہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 قدیم ترین شہر ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوئے اور مسلسل آباد چلے آتے ہیں، اور ان میں ایک دمشق ہے اور دوسرا اربیل ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ لاہور بھی اسی زمانے کا قائم شدہ شہر ہے اور یہ بھی کبھی برباد نہیں ہوا، جس طرح ہڑپا، موہنجو-دڑو، بابل، نینوا، عاشورہ اور تخت جمشید وغیرہ تباہ و برباد اور غیر آباد ہو گئے۔ لاہور کو حتماً یہ فخر حاصل ہے کہ وہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو کبھی برباد نہیں ہوا اور متواتر آباد ہی چلا آیا ہے۔ لاہور کی تاریخ 3000 قبل مسیح سے بھی پہلے پہنچتی ہے۔ ہم پہلے لاہور کی قدامت پر چند ایک شواہد پیش کریں گے۔ جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں اور شہر کے اندر خوب گھومے پھرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لاہور کا پرانا شہر جو فصیل کے اندر ہے ایک بلندی پر واقع ہے، ٹیلے پر واقع ہے۔ یہ بات قلعے کی طرف سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہم روشنائی دروازے سے شیراں والا گیٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو شہر کی اٹھان ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر خود شہر کے اندر کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں 30-40 سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ کئی ایک سڑکیں ایسی ہیں جن میں بڑا نشیب و فراز ہے، بلکہ شیتلا مندر کے سامنے جو نیا بازار ہے اس کے دائیں ہاتھ ایک مسجد ہے، نیمی مسجد، جو سڑک کی سطح سے 50 فٹ نیچے ہے اور اس کے میناروں کی بلندی سڑک کی سطح تک پہنچتی ہے۔ یہاں یہ تمام قرائن بتا رہے ہیں کہ لاہور ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ در حقیقت لاہور شہر کے مضافات میں بھی ٹیلے نمایاں ہیں اور زمانہ قدیم میں شہر لاہور میں ٹیلے واقع تھے، اور یہ 3 تھے جو اب گنجان آبادی کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک بڑا ٹیلہ چوبرجی ہے اور دوسرا بدو کا ہوا۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہاں قدیم ٹیلوں پر آبادیاں تھیں، اور ٹیلے اس بات کا اہم ثبوت ہیں کہ آبادیاں نہایت قدیم ہوں گی، اور اس امر کی تصدیق موہنجو-دڑو، ہڑپا اور بابل کے غیر آباد ٹیلوں سے ہو سکتی ہے۔ جن اصحاب نے مشرق وسطیٰ کی سیر کی ہے اور قدیم مقامات کے آثار دیکھے ہیں انہیں یہ بات سمجھنے میں دقت نہ ہوگی اور فوراً سمجھ جائیں گے کہ قدیم شہر یا ان کے آثار ہمیشہ بلند ٹیلوں پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ یہ ٹیلے کیوں کر بنتے ہیں اور یہ آبادیاں ان پر کس طرح بس جاتی ہیں، یہ علم آثار قدیمہ کا ایک اہم موضوع ہے۔ لاہور کی طرح شرق العروسا میں بھی آباد شہر قدیم زمانے سے چلے آتے ہیں، مثلا موصل، کرکوک، اربیل اور دمشق، یہ تمام بلندیوں پر واقع ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار موصل کے قریب بلندی پر نینوا کی بغل میں واقع ہے۔ جب راسم اور بوتا نے یہاں مکان خرید کر کے ان سردابوں میں کھدائی شروع کی تو ان کو کئی ایک خط میخمی کے کتبے دستیاب ہوئے جو اس ٹیلے کی قدامت کا بین ثبوت تھے۔ مختصر یہ کہ ایک بستی پیشتر ہی سے موجود رہتی تھی، زمانے کے حوادث کی وجہ سے یہ نیست و نابود ہو جاتی، کبھی دشمن تباہ کر کے آگ لگا دیتا، کبھی بھونچال اس کو تباہ کر دیتے اور کبھی عذاب الہی سے یہ نیست و نابود ہو جاتی۔ ہمارا ذاتی نظریہ ہے کہ جو بستی عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی آباد نہیں ہوتی۔ دیگر حوادث کی وجہ سے تباہ شدہ بستیاں اثر نو آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ عذاب الہی سے تباہ شدہ بستیاں مندرجہ ذیل تصور کی جا سکتی ہیں: بابل، نینوا، عاشور، تخت جمشید، ہڑپا، موہنجو-دڑو اور ٹیکسلا۔ ان کا دوبارہ آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور جو بستیاں عذاب الہی سے تباہ نہیں ہوتی وہ اثر نو آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ ان بستیوں کے مناسب محلِ وقوع کو پسند کر کے یہاں آباد ہو جاتے ہیں اور اسی گری ہوئی بستی کی اینٹوں سے ایک نیا شہر تعمیر کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ متواتر کئی ہزار سال تک جاری رہتا ہے۔ شہر گرتے اور بنتے رہتے ہیں، پھر گرتے اور پھر بنتے ہیں۔ غرضے کے اس اصول کے مطابق جو شہر آج کل ان قدیم جگہوں پر موجود ہیں وہ کچھ بلندی پر واقع نظر آتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں
ہوا کہ وہاں پر پیشتر ہی سے کوئی ٹیلا یا بلندی موجود تھی اور اس پر معماروں نے شہر کی تعمیر شروع کر دی ہو، بلکہ یہ ایک ارتقائی امر ہے۔ البتہ جو بستیاں پہاڑوں کی بلندیوں پر آباد کی گئی تھیں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور ان کا ان ٹیلوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے مقالے کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کا مادہ لا مذہبی دنیا کا قدیم ترین لفظ ہے، اس لیے جب کبھی انسانوں کو مل کر بستیاں قائم کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اللہ کے نام پر ہی اس کا نام تجویز کیا، اور یہ کسی نہ کسی شکل میں تخلیق پا گیا اور کسی نہ کسی زبان میں اس کا مفہوم بیت اللہ نکل آیا۔ بابل کا اصل نام باب علی تھا یعنی بیت اللہ، اربیل کا اصل نام اربعیلو تھا یعنی یہاں 4 دیوتاؤں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ یونانیوں نے اسے اربینا کہہ کر یا اربیلا کہہ کر پکارا۔ اربعیلو یعنی 4 دیوتاؤں کا شہر، یہاں تثلیث کے تصور سے پہلے 4 دیوتا پوجے جاتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں اندرا، ورونا، متھرا اور آشورا۔ جب آرین اقوام بر صغیر میں وارد ہوئیں تو آشور دیوتا کو پیچھے چھوڑ آئیں۔ یاد رہے کہ مہابھارت کی جنگ میں اس دیوتا کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ جو تثلیث آرین ساتھ لے کر آئے تھے وہ یہ تھی اندرا، ورونا اور متھرا۔ آہستہ آہستہ ان ناموں میں تبدیلی ہو گئی اور 2-2.5 ہزار سال قبل مسیح میں جب زہرا یا زہرا جو ایک دمدار ستارہ تھا اس کا تصادم اس کرۂ زمین سے ہوا تو اس کی دم جاتی رہی اور یہ ایک سیارہ بن گیا۔ تمام سیارگان کی تخلیق اسی طرح ہوئی۔ جب زہرا سیارہ بن گیا تو اس نے اپنا اثر روئے زمین کی مخلوق پر ڈالا، چنانچہ موسم اور فصلیں اس سے متاثر ہوئیں اور انسان نے یہ اثر محسوس کیا اور اس کو دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش شروع کر دی اور یہ مذہبی عقائد میں متعارف ہوا۔ سب سے پہلے یونانیوں نے اسے وینس دیوتا بنا کر پوجا اور بعد عظیم آرین اقوام نے اسے اپنی تثلیث میں شامل کر کے اس کو وشنو کا نام دیا۔ چنانچہ بر صغیر میں جب آرین وارد ہونے والے تھے تو ان کی تثلیث مندرجہ ذیل دیوتاؤں پر مشتمل تھی، اندرا، متھرا، وشنو یا تثلیث۔ بہت بعد میں موجودہ شکل میں آئی، برہما، وشنو، مہیش ملاحظہ ہو۔ ورلڈ ان کولین بائی ایمینوئل ویلنسکوی۔ اس طرح کی کئی ایک اور مقامات ہیں جن کی بنیاد مذہبی طور پر ان دیوتاؤں پر رکھی گئی۔ مثلا ہزرو کے قریب ایک مقام تربیلا ہے جہاں آج کل حکومت پاکستان دریائے سندھ پر ایک بند ترتیب دے رہی ہے۔ اس کا نام تریبا ایلو تھا۔ تریبا ایلو یعنی 3 دیوتاؤں کے پوجنے کی جگہ تربیلا۔ اس مقام کے متصل دریائے سندھ کے پار ریاست امب کا دارالخلافہ امبیلا ہے جس کا نام امبا ایلو تھا، جہاں امب دیوی کی پوجا ہوتی تھی، اور غالباً یہ کہنا مبالغہ آمیز نہ ہوگا کہ بھارتی پنجاب کا امبالا در حقیقت امبالا یا امبا ایلو ہی تھا۔ شہروں کے ناموں میں اکثر تکرار دیکھی گئی ہے، گویا امبالا امبائیلو کا ماخذ امبا دیوی ہی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبت کا دارالخلافہ لاسا بھی بیت اللہ کے معنی میں مستعمل ہے اور یہ شہر آرین تہذیب کا پرانا مرکز ہے۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جب آرین اقوام کا ورود اس بر صغیر میں ہوا اور وہ وادی سندھ میں بڑھتے چلے آئے تو جب لاہور پہنچے تو انہوں نے اس کا نام لاؤر رکھ دیا۔ اس بات کو تقریباً 5000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ ہمارا ذاتی فکر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ لفظ ار کہاں سے آیا اور کس طرح آیا، اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کی وضاحت مندرجہ ذیل اختصار میں عرض ہے۔ تاریخ قدیم کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آرین لوگوں کا سیلاب جب ایران پر امڈا تو وہ بہت عرصہ تک جاری رہا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ 1 ماہ یا 1 سال کے اندر وسط ایشیا یا قطب شمالی سے اٹھ کر ایران میں آ بیٹھے۔
آرکٹک ہوم ان دا ویدس بائی بی جی تلک یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ سلسلہ ہجرت متواتر کئی صدیوں تک جاری رہا اور آرین اقوام کے کئی مختلف گروہ مختلف وقتوں میں مختلف راستوں سے آتے رہے۔ چنانچہ ان کا ایک گروہ اناتولیا میں داخل ہوا جس کو تاریخ میں ہیٹیٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور گروہ بھی تھا جو اگرچہ اناتولیا میں داخل تو نہیں ہوا مگر اناتولیا کے جنوب مشرق میں آباد ہو گیا۔ جو علاقہ انہوں نے قبضے میں لیا اس کا حدود اربع وہی ہے جو یونانیوں نے میڈیا یا ماوا کا بتایا ہے۔ اس گروہ کا نام میتانی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو آگے چل کر تاریخ میں ہوری کہلائے، یعنی مورخین کا کہنا ہے کہ میتانی قوم ہوری قوم کی اولاد سے تھے۔ ارلی اناتولیا بائی سیٹون ایلیوڈ۔ بہرحال یہ لوگ دجلہ تک پھیل گئے اور ہلال خصیب فرٹائل کرسنٹ کے شمالی علاقے پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ان کی اصل راجدھانی جو میڈیا سے مطابقت رکھتی ہے کردستان کا علاقہ ہے۔ گویا کردوں کے آباء و اجداد ہوری قوم کے لوگ تھے۔ میتانی اور ہوری قوم کے تہذیب و تمدن میں ایک گنا مماثلت ثابت کی جا چکی ہے۔ بغارکوئی سے خط میخی کی جو خط و کتابت برآمد کی جا چکی ہے اور جس کو تل الامرنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ٹل الامرنا، جو اس وقت برٹش میوزیم میں محفوظ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ دسترتھاسی قوم سے تھا۔ اس کا تفصیلی حوالہ دی میکرز آف سویلائزیشن میں دیا گیا ہے۔ یہ خط و کتابت مصر کے فرعون اخناتون اور راجہ دسترت کے مابین ہوئی، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ فرعون مصر نے راجہ دسترت کی لڑکی اپنے بیاہنے کے لیے مانگی تھی۔ تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ خود اخناتون بھی ایک میتانی عورت کے بطن سے تھا۔ نہ ہی صرف یہ بلکہ اس بات کا بھی کافی پتہ چلتا ہے کہ مصر کا اولین بادشاہ جس نے اپنے آپ کو فرعون کہہ کر پکارا تھا راجہ دسترت کا بیٹا رام چندر تھا۔ اس کا نام خط میکی کے کتبوں سے امر سین یا نرم سین تخصیص نکالا گیا ہے۔ یہ مثال بطور نقل کلمہ میٹاتھیسس کے پیش کی جاتی ہے۔ سین کے معنی میتانی زبان میں چند ہی کے ہیں۔ اس امر سین نے اپنا لقب پارو رکھا، چنانچہ عربی میں لفظ پے نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کو بعد میں بالترتیب فارو یا فارا فرعون کہا گیا، جس کو یونانیوں نے فیرو بنا کر دیا۔ ویڈل صاحب نے اس موضوع پر مفصل بحث کی ہے۔ پارو کا نام ان کا تجویز کردہ ہے، باقی ترتیب فرعون کے لفظ کے ارتقاء پر ہماری اپنی ہے۔ اگر یہ سب کچھ درست ہے تو کرد قوم کورو ہوئی، اور مہابھارت کا کرو استھان یا کرو کھیشتر کو کردستان ہوا، جو قدیم میدا یا مادا کے حدود اربع سے مطابقت اور مماثلت رکھتا ہے۔ مہابھارت کی یہ مشہور جنگ پانی پت کے گرد نواد کی بجائے شرق الاوسا کے اس اہم خطے میں واقع ہوئی تھی۔ یہی ہوری قوم جب جنوبی ہلال خصیب میں وارد ہوئی، یہ اس بر عظیم کے عروج سے پیشتر کا واقعہ ہے، تو ہر کہلاتی ہے، اور اس نے اپنا دارالخلافہ ہر یا ار کلدانی بنایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ چنانچہ اس ہوری قوم نے اپنی تثلیث میں ایک اور اضافہ کیا اور متھرا کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کے نام پر برہما ملا دیا، اور بعد میں یہ قوم وادی سندھ میں وارد ہوئی تو اس کی تثلیث یوں مرکب تھی: برہما، وشنو، اندرا۔ چنانچہ وہ وادی سندھ کے وقت یہ قدیم ہر کہلاتی تھی، اور یہ قوم آج تک سندھ کے علاقے میں موجود ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ ہرپا اور لاہور تک پہنچے، اور لاہور کے مقام پر قابض ہو کر اس مقام کا نام انہوں نے لاہور رکھ دیا، یعنی لا ار۔ دونوں میں بہت کم فرق ہے۔ ار کا مطلب آباد ہونے والا یعنی سیٹلرز ہے۔ کیا یہ بات قرین قیاس نہیں کہ جو قوم ہلال خصیب سے بڑھ کر
مونجڈرو اور ہڑپا تک پہنچ سکتی ہے، وہ لاہور تک نہیں آ سکی۔ اس قوم نے لاہور کی بنیاد رکھی اور اسی قوم کے نام پر لاہور کا نام لاؤر رکھ دیا گیا۔ اس ترکیب کے معنی میں بیت اللہ ہی ہیں۔ اللہ کا نام اول روز سے ہماری دانست میں یہی چلا آتا ہے، جو زبان کے اختلاف کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے، اور آرین اقوام کا قدیم ترین مرکز اس بر عظیم میں جو اس وقت آباد ہے یعنی لاہور ہے۔ جس طرح لاسا کا مطلب بیت اللہ ہے، اسی طرح لاؤر کا مطلب بھی بیت اللہ ہی ہے۔ اگر تحت اللفظ لاہور کا ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی بھی بیت اللہ ہی نکلتے ہیں، یعنی اللہ کا آباد کیا ہوا، تو پھر اللہ کا ہی گھر ہوا۔ اکبر اعظم نے پریاگ کا نام الہ آباد رکھا۔ یہ پریاگ یا پرایاگ کا ترجمہ تھا۔ پارو اور پرا ایک ہی لفظ ہیں، دونوں کا مطلب اللہ ہی ہے، لارڈ۔ جس طرح سنسکرت کا پرابھو اس کے معنی بھی لارڈ آف دی لینڈ ہی ہیں۔ ان حوروں کا ذکر سکندر مقدونی کا مورخ پلوٹارک بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بہادر اور جنگجو قوم یہی ہے۔ اب ہم قدیم مسلم مورخین کے لوہاور کو بغور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر واقع ہے۔ فتوح البلدان اور ادریسی اور البیرونی بالترتیب لاہور کو لوہاور، الہاور، اللہاور کہتے ہیں۔ ان سب کا زمانہ آج سے تقریباً 1000 سال پرانا ہے۔ اتبی تاریخ یمینی کا مصنف جو محمود غزنوی کا مورخ تھا لکھتا ہے کہ محمود غزنوی نے اپنی پہلی 3 مہموں میں دریائے چناب کو عبور نہیں کیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اس نے دریائے چناب کو عبور نہیں کیا تو وہ لاہور کس طرح پہنچ گیا؟ اتبی یہ بھی کہتا ہے کہ اننت پال کی فوجیں محمود غزنوی کے مقابلے کے لیے لوہاور سے آگے بڑھیں، جو کہ اننت پال کا گرمیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، لاہور گرمیوں کا ہیڈ کوارٹر ہو، حالانکہ اس کا دارالحکومت ہنڈ تھا۔ اسے پنجاب آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لوہاور کا ذکر یعنی پنائنی، جو کہ بدھوں کا ایک بہت بڑا صرف و نحو کا عالم تھا، کرتا ہے، اور وہ بھی یہاں ایک عرصے تک رہا۔ لاہور بدھوں کا کبھی مرکز نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور یا لوہاور آج بھی موجود ہے اور آباد ہے۔ یہ ایک ٹیلے پر واقع ہے اور ضلع مردان کی تحصیل صوابی کا ایک قصبہ ہے جو ہنڈ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہی البیرونی اور دیگر مسلمان مورخین کا لوہاور، الہاور اور الہاور ہے۔ ڈاکٹر ناظم مرحوم نے خط میں جو انہوں نے ڈاکٹر محمد باقر کو لکھا اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ خط ڈاکٹر محمد باقر نے اپنی کتاب لاہور پاسٹ اینڈ پریزنٹ میں بطور ضمیمہ شامل کر دیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ہمارا مقالہ محمود غزنوی کی مہموں پر مطبوعہ رویداد پاکستان ہسٹری کانفرنس 1955۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ لاہور ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ ہمارا قیاس کہتا ہے کہ اگر اس ٹیلے کے وسط میں کسی ایک مقام پر عمل تنقیب کے ذریعے ایکسکیویشن کرائی جائے اور اسے 50-60 فٹ گہرائی تک لے جایا جائے تو کئی ایک تہذیبوں کے آثار مل سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا کہ لاہور کے قلعے کے اندر کھدائی شروع کروائی گئی تھی، جس پر کئی ایک جانب سے بلا وجہ لے دے ہوئی، مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ ہمارا یقین ہے کہ قلعہ بھی چونکہ ایک ٹیلے پر ہے، اگر اس کو گہرا کھودا جائے تو بالترتیب اس میں سے مندرجہ ذیل تہذیبیں برآمد ہو سکتی ہیں: سکھ، مسلم، ہندو، حری۔ جب یہ تمام حقائق منظر عام پر آ جائیں گے تو جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ سب کچھ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے گا۔